ایز اے مسلمان ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ سوچئے کہ اب بھی ہماری اپنی ذات، ہماری فیملی میں ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے ڈفرینٹ شہروں کے لوگ ڈفرینٹ مسائل کا شکار نظر آتے ہیں، ڈفرینٹ پرابلمز میں نظر آتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں، مشکلات کو ہر انسان فیس کرتا ہے. لیکن لوگ ہمیں پریشان اور مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں. کہیں تفرقہ نظر آتا ہے، کہیں سیاسی مسائل ہیں، کہیں ملک میں بیسک چیزوں کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی کمی نظر آتی ہے. اتنی ساری پریشانیاں، ہر انسان جب پریشان نظر آتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اطمینان اور سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ایز این انڈیویجول ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اطمینان اور سکون ہماری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے. آج کل آپ نے بڑا کامنلی ایک ورڈ سنا ہوگا، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے ٹینشن ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ہم وہ اطمینان، وہ سکون جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ رعد 13 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. ہر انسان زندگی میں ڈفرینٹ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ وے آؤٹ ہمارے پاس صرف ایک ہے، کہ ہم جب تک اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے لاز کو، ان کے بتائے ہوئے قوانین کو، ان کے مطابق، اور جب تک ہم اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے، جو امپورٹنٹ بات ہے، جب تک ہم نصیحت نہیں لیں گے تو زندگی میں اطمینان اور سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے. انسان اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، راستہ آسان، سفر آسان دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے. کیا ہم نے اپنا رول ادا کیا؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ جو مسائل، جو پریشانی، چاہے ہم انڈیویجول لیول پہ دیکھتے ہیں یا ملک اور لیول کے سطح پر دیکھتے ہیں، اس میں ہماری کیا غلطیاں ہیں، اس میں ہماری کیا مسٹیکس ہیں، کیوں بے سکونی ہے، کیوں بے اطمینانی ہے. وے آؤٹ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف بیان کرے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. دیکھیں، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہوتے ہیں. کیا ہم نے نصیحت لی قرآن مجید سے؟ اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت سے دور رہنے والا انسان کیا بے سکون اور بے اطمینان نہیں رہے گا؟ تو اس لیے خاص طور پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نصیحت لیتے ہیں، اپنے لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ذکر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرانگ کرتے ہیں تاکہ ہم کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی سرکمسٹینسز ہوں ہماری زندگی میں، ہم کسی بھی پریشر کو بآسانی جھیل سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے ہمیں ایک بڑے ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہمیں لے کر چلتے ہیں. اب احسان کرو، اب درگزر کرو، اب قناعت کرو، اب شکر کرو. تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، قرآن مجید سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا بہت ضروری ہے.